Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पाकिस्तान के झंडे के ऊपर जो चांद बनाने वालों ने उस वक्त गौर फिक्र नहीं किया कि वो चांद उन्होंने आखिरी तारीख का बना दिया। इसलिए आप देखें कि वो जमात इस्लामी वालों ने जब अपना झंडा बनाया तो उन्होंने ऐसे चांद नहीं शो किया हुआ, वो ऐसे किया हुआ है। तो वो बेसिकली काश ऐसा ही होता हमारे झंडे के साथ भी कि वो पहली का चांद बनाया जाता, यानी एक नया मुल्क तलू हो रहा था। बहरहाल एक गलती हुई, इसकी कोई शरई तावील तलाश कर लेंगे उलमा और जो पॉलिटिशियंस हैं मिलके। बहरहाल आपको मैं यानी समझाने के लिए आसान ये है कि जो पाकिस्तान के झंडे के ऊपर चांद बना हुआ है वो आखिरी तारीखों का होता है, जिसका पेट जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, और जिस चांद का पेट राइट साइड पे होता है वो पहली तारीख का चांद होता है। तो ये पूरा इसका सर्कल है, इधर से शुरू होके यहां तक। पहले सही मुस्लिम की जो हदीस है इसको सुन लीजिए। कुरैब ताबी कहते हैं कि मैं किसी काम से हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलने के लिए मुल्क शाम गया। ये उनकी मलूकियत का जमाना था, तो वो शाम गए। तो कहते हैं कि शाम में मैंने रमजान का चांद जुम्मा की रात को देखा। जुम्मा की रात से मुराद है जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात, उसमें मैंने चांद देखा। फिर मैं मदीना वापस आया तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि तुमने चांद कब देखा शाम में? इतनी दूर गए हुए थे, 40 दिन की मुसाफत थी, तकरीबन आप समझ लें 1000 किलोमीटर के करीब। तो मैंने अर्ज किया कि हमने तो जुमा की रात में चांद देखा, यानी जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात। तो इब्न अब्बास ने कहा कि वाकई क्या तुमने चांद देखा था? उन्होंने कहा बिल्कुल देखा, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात यानी जुम्मे की रात में देखा। तो इब्न अब्बास ने फरमाया हमने तो हफ्ते की रात चांद देखा मदीना शरीफ में। ठीक है, यानी शाम में चांद सऊदीया से भी पहले नजर आ गया। ये अब जो सऊदीया की रट लगाई हुई है, इनसे जरा पूछें कि अगर अफ्रीका में और शाम में सऊदीया से पहले चांद निकल आए तो फिर आपको ये खिलाफत और ग्लोबल मून साइटिंग हजम हो जाएगी? फिर ये कहते हैं जी दुनिया में कहीं भी चांद नजर आ जाए तो पूरी दुनिया में कर लेना चाहिए, और कहीं से मुराद सिर्फ सऊदीया पे आगे सुई अटक जाती है इनकी, या अहले तशय्यो की ईरान के ऊपर आगे सुई अटक जाती है। भाई सऊदीया से भी पहले सही मुस्लिम की हदीस है 2528 शाम में चांद नजर आया था हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मलूकियत के अंदर। तो अभी यही होना चाहिए, फिर ये रट नहीं लगानी चाहिए कि सऊदीया के मुताबिक करें, ये रट लगाएं कि अफ्रीका और शाम के मुताबिक करें, क्योंकि वहां तो पहले नजर आएगा ना, वो तो मजीद मगरिब में है। हम तो GMT+5 है और सऊदीया जो है वो GMT+3 है। फिर इस तरीके से वो उस तरफ जाएंगे तो उसमें पहले चांद नजर आएगा, लेकिन ये फौरन फिर वो जो है ना वो आयमा शाय शुरू कर देंगे। ये मैंने इल्जामी और फकी वाला जवाब दिया, एंटी वनम। तो हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि हमने तो मदीना शरीफ में हफ्ते की रात को चांद देखा है, यानी जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात। तो हम तो पूरे 30 ही रोजे रखेंगे। यानी उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया के इलाके में शाम में मदीना शरीफ से भी एक दिन पहले चांद नजर आया, तो हमने उनकी गिनती नहीं पूरी करनी कि जी उनकी गिनती में जब 30 पूरे होंगे तो हमारे तो उस वक्त 29 हुए होंगे। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने तो पहले शुरू कर लिया। तो हम तो अपने 30 पूरे करेंगे, या फिर हम चांद देख लें, हम चांद देखेंगे उसके मुताबिक करेंगे। तो उस शख्स ने पूछा कि फिर हजरत मुआविया का देखना और उनका रोजा, उसकी क्या हैसियत है? अमीरुल मोमिनीन है, हुक्मरान है वक्त के, उनके रोजे खराब हो गया। तो हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया हम मुआविया को नहीं देखेंगे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही हुक्म दिया था कि दूसरों का देखना, क्या हुक्म दिया था? कि दूसरों का देखना हमें कफायत नहीं करता। तो ये इब्न अब्बास का जाती फतवा नहीं था, ये हदीस मरफू है। बाद जो अब सऊदी अरब की वो रियाल वगैरह की वजह से इंप्रेस हुए में ना, तो वो कहते हैं नहीं जी वो तो इब्न अब्बास की जाती राय है, हमारे लिए कोई मानना जरूरी नहीं है। अल्लाह के बंदे हदीस पढ़ो, ये इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसे मरफू कर रहे हैं, और इसके मैंने अरबी वर्डिंग भी आपको पढ़ के सुना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने इसे मरफू किया है कि आपने हुक्म दिया है कि दूसरों का देखना हमारे लिए कफायत नहीं करता। शाम वालों का जो देखना है चांद वो मदीना वालों के लिए कफायत नहीं करेगा, अगरचे शाम में पहले नजर आ गया था। अब ये जो हदीस है ये अपने मफहूम के एतबार से बिल्कुल वाज़ेह है, और इसमें से रिजल्ट निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं
चीज अर्ज कर दूं कि इस हदीस के ऊपर, यह हदीस 5 मुहद्दिसीन ने अहले सुन्नत के कम अज कम यह हदीस ली है। सही मुस्लिम में तो आई, इसके अलावा और किताबों में, और 5 के 5 मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर एक ही तरह का बाब बांधा है। और बाब की हेडिंग यह बांधी है कि दूसरे इलाकों का देखा हुआ चांद अपने इलाके के लिए मोतबर नहीं है, हर इलाके के लोग अपना चांद खुद देखेंगे। मुस्लिम शरीफ की मैं वर्डिंग तो आपको अरबी वाली दिखा चुका, और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने यही हदीस मुस्लिम शरीफ की 2528 जो है जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 693 नंबर ली है। यह है जामिया तिरमिज़ी दारुस्सलाम की अरबी वाली इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर 693 नंबर है इस जामिया तिरमिज़ी का। मैं आपको खोल के बताता हूं और उसके ऊपर चैप्टर की हेडिंग भी बताता हूं। ये सबसे पहले तो ये वाली दिखाएं, चैप्टर की हेडिंग इसमें नजर आ रही है राइट वाले पेज के ऊपर जो आपके राइट पे है, और उसके बाद आपके जो लेफ्ट के ऊपर पेज है उस पेज को भी कवर करें। उसके ऊपर पूरी वो हदीस रिपीट हुई है जो सही मुस्लिम के अंदर है 2528, जामिया तिरमिज़ी में 693 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, यह है सलफ का मनहज, सलफ का फहम। अब सलफ का फहम सबको भूल चुका है। किसी को ईरान से फंडिंग होती है तो वो सलफ का फहम भूल चुका है, किसी को सऊदीया से फंडिंग होती है तो वो सलफ का फहम भूल गए हैं। अब वो कहते हैं सऊदीया के मुताबिक करें। तो मैंने तो आज बहुत बड़ी फकी दे दी है कि सही मुस्लिम 2528 नंबर पे सऊदी अरब से भी एक दिन पहले शाम में चांद नजर आ गया था हजरत माविया के दौरे मलूकियत के अंदर। तो अब ये सऊदीया की रट नहीं लगानी चाहिए, बल्कि कहना चाहिए अफ्रीका और शाम के इलाकों में जब चांद नजर आए उसके मुताबिक पूरी दुनिया को रोजे रखने चाहिए, अगर आपकी डॉक्ट्राइन हम मान लें तो ये मेरे भाइयों जामिया तिरमिज़ी में इसके ऊपर बाब क्या बांधा इमाम तिरमिज़ी ने, बाब मा जा लिकुल्ली अहली बलदिन रुयतहुम, उस चीज का बाब के हर इलाके के रहने वाले लोगों ने अपनी रुयत के मुताबिक चांद को देखना है और रोजों को रखना है। तो इमाम तिरमिज़ी नंबर 1 है जिन्होंने इसके ऊपर बाब बांधा हमारे सलफ में से 693 नंबर हदीस के ऊपर। दूसरे हैं इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम इब्ने खुज़ैमा, जिनकी सही इब्ने खुज़ैमा है। उन्होंने इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1916 हदीस के ऊपर यही बाब बांधा। तीसरे इमाम है इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी, जिनको हनफी भी अपना इमाम मानते हैं। उन्होंने शरह मुश्किलुल आथार में 481 नंबर हदीस के ऊपर यही बाब बांधा और सेम नतीजा निकाला। चौथे इमाम इमाम इब्ने अब्दुल बर, जो समझ लें शाम में अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं 5वीं सदी हिजरी के अंदर। उन्होंने 592 नंबर हदीस ली है 592 अपनी किताब अल इस्तिज़कार में, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात पर इजमा है, इमाम इब्ने अब्दुल बर लिखते हैं इस बात पर इजमा है कि अंदुलुस जो स्पेन है उसकी रुयत का एतबार खुरासान यानी अफगानिस्तान ईरान इस पट्टी में नहीं होगा, इस पे इजमा है। अब जो इजमा को चैलेंज कर रहा है आज के दौर के अंदर, तो वो फिर अपने आप को सलफी ना कहे, वो सलफ के फार्म से हट चुका है। ये इमाम इब्ने अब्दुल बर का फतवा है कि उस जमाने तक इजमा था मुसलमानों का 5वीं सदी तक कि जो अंदलुस स्पेन के अंदर है उधर कोई चांद देख लेता है उसकी रुयत का एतबार खुरासान में नहीं, क्योंकि खुरासान में तो बाद में चांद नजर आएगा, उस तरफ से नजर आना शुरू होता है ना। स्पेन तो उससे भी आगे, सऊदीया से भी आगे है ऊपर करके यूरोप की तरफ, तो उसकी रुयत का एतबार नहीं होगा। और 5वें इमाम है इमाम नववी 7वीं सदी हिजरी के अंदर अल मुतवफ़ा 676 हिजरी। उनके बाब की हेडिंग तो मैंने आपको सही मुस्लिम के बाब चूंकि उन्होंने बांधे हैं वो मैंने आपको शुरू में दिखा दी। उन्होंने भी यही हेडिंग बांधी है कि हर इलाके की अपनी रुयत का एतबार होगा। तो ये सलफ का फार्म भी मैंने बयान कर दिया। अब मैं वही गांधी साहब वाला जुमला रिपीट करूंगा कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। अब किसी ने गुस्सा नहीं खाना कि यार ये काली दाढ़ी वाले छोकरे ने इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की और मुफ्तियों की गलतियां निकालनी शुरू कर दी हैं। ये इल्म का मैदान है, इल्म किसी की मिरास नहीं है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर गुफ्तगू सामने रखेंगे वो उसका रद्द जिसने करना है वो इल्मी तरीके से करे। इल्मी पॉइंट नंबर 1,
رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا، نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے۔ البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو، دوربین، یا ماہر فلکیات ہوں، اسٹرانومرز، ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں، کیونکہ چاند کا دیکھنا شاعر اسلام میں سے ہے۔ جسٹ لائک اذان، آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں، پتا ہوتا ہے 1 بجے ظہر کی نماز ہے، اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں، اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آفیسز میں عموماً نہیں آتی ہے، تو اب اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم اذان دیتے ہیں، اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو عمرے کے لیے طواف ہوتا ہے، رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا، وہ تو اس کا کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں، وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے، کمزور ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا ہے، تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنت آج تک باقی ہے، سنت اپنی جگہ رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ باقی جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ظہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں، ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں، تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں، تو بالکل یہ ان کی دلیل صحیح ہے، لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ ڈیفینیٹ ہے، سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے۔ 31 جنوری 2001 کو جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے وہ 31 جنوری 3001 کو بھی وہی ہوگا، سولر کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا طلوع اور غروب کے اعتبار سے۔ سولر ایئرز کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر 31 کا ہے تو ہمیشہ 31 کا ہوگا، لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان 29 کا ہے کبھی 30 کا ہوگا، کبھی 29 کا ہوگا، کبھی پھر 30 کا ہوگا، یہ چینج ہوتا رہے گا، لہٰذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے، اس کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں ہی اللہ کے کیلنڈر ہیں، اللہ ہی کے ایئرز ہیں، چاہے وہ عیسوی والا ہو، سولر ایئر ہو یا لیونر ایئر ہو، اس اعتبار سے جو یہ وہ ہیپی نیو ایئر کو لکھ کے بھیج دے 1 جنوری کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے۔ بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ کا سال نہیں ہے؟ آپ کی نماز کی ٹائمنگ تو ہے ہی سورج کے ساتھ ہے، وہ چاند کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ چاند کو دیکھ کے کیا نماز کی ٹائمنگ کرتے ہیں؟ تو بھئی سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، لہذا سورج کے اعتبار سے جو سولر ایئرز کے مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے لیونر ایئر کے لیے بھی ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے۔ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں، اس کو جو مولویوں نے بدعت والا ایشو بنایا ہوا بالکل باطل ہے۔ ہو گیا کہ رؤیت کا اعتبار اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ سعودیہ یا پاکستان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ہمارے یورپ میں اور امریکہ میں جو بریلوی حضرات ہیں وہ پاکستان کے مطابق روزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں سعودیہ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کنفلکٹ بنا ہوا ہوتا ہے ان کے درمیان۔ تو یہ illogical بات ہے کہ سعودیہ یا پاکستان کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، اور جہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ کہنا کہ جی چونکہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو مسلمانوں کی رمضان شروع ہو جانا چاہیے، اس کے لیے میں نے جو آج اینٹی وینم دے دیا انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کے لیے یہ آرگومنٹ کوئی سامنے نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم 2528 نمبر حدیث اور فواد عبد الباقی کی نمبرنگ میں 1087، حضرت معاویہ کے دور کے اندر شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آیا اور مدینہ شریف میں 1 دن بعد نظر آیا۔ لہذا اب سعودیہ کی رٹ کی بجائے یہ کہنا چاہیے سعودیہ والوں کو بھی کہ شام اور افریقہ کے علاقوں کو پہلے دیکھا جائے گا، وہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے بجائے سعودیہ، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جانا چاہیے، تو آپ پھر سعودیہ کی رٹ نہ لگائیں، پاکستان سے ضرور پہلے سعودیہ میں نظر آتا ہے، سعودیہ سے بھی پہلے شام میں اور افریقہ میں چاند۔ اب آندہ سے انشاءاللہ یہ نام ہی لینا سعودیہ کا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی بالکل غلط ہے ان کا آرگومنٹ کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہاں کرنا ہے۔ میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں چاند نظر بھی آیا کہ نہیں سوائے اپنے علاقے کے۔
تو کیا وہ 1400 سال کے تقریباً مسلمان جو ہے کسی غلط مسئلے کے اوپر عمل کرتے رہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر لاجک یہ ہے، اینٹی وینم اور پھکی والا جواب، کہ سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے، امریکہ میں جب رات آتی ہے سعودیہ میں دن ہوتا ہے، پھر امریکہ والے بیچارے کیا کریں گے جہاں پہ تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ، بلکہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 2050 آنورڈ مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی غلط ہے، یہ لوکلائز دین نہ بنائے اسلام کو، اسلام ایک یونیورسل دین ہے، آفاقی دین ہے، اس کو سب کے لیے رہنے دیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ اور میں نے سلف کے 5 حوالے دیے ہیں، اور لوگوں نے کہا جی وہ سلف میں تو جناب سلف میں بھی اختلاف تھا، سلف میں تو اجماع نقل کیا امام ابن عبد البر نے کہ اندلس کی رؤیت جو ہے خراسان کی رؤیت کے لیے کام نہیں آئے گی، اسپین اور افغانستان کا جو فرق ہے کتنا دور ہے، حالانکہ اسپین میں پہلے چاند نظر آ جائے گا، لیکن وہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ بالکل کریے، پتہ نہیں کون سا بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کرواتے ہیں، اور یہ کون سے سلف ہیں، یہ شاید ان کے سلف 14ویں صدی کے اندر آگے شروع ہوتے ہیں، تو ان کو سلف کا مطلب ہی شاید نہیں پتا کہ یہ سلف تو پرانے 5 میں نے سلف کے حوالے دیے ہیں، امام ترمذی کا، امام ابن عبد البر کا، امام ابن خزیمہ کا، امام طحاوی کا اور امام نووی کا، کہ سب یہ باب باندھ رہے ہیں اسی حدیث کے اوپر مسلم شریف کی کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اب رہا یہ مسئلہ میرے بھائیوں کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے، یہ دیکھیں نا جو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جی، امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے۔ وہ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ ان کی رٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلم شریف سے میں نے ثابت کیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا، افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے۔ اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا، کیونکہ اب وہ تو اصل مسئلہ تھا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، تو اب اتحاد امت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ بالکل غلط ہے، گلوبل مون سائٹنگ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا، تو پھر میں اس پہ اینٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں۔ سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں، آپ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب عصر کی نماز پڑھ رہے، زہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ فرق پڑ جائے گا، پھر آپ خود دیکھ لیں۔ پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور علمی بات بھی کر دوں کہ میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھنی تھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے خود، وہاں پر اللہ نے مقام بھی پھر ایک ہی رکھ دیا ہے۔ اور وہ آپ دیکھ لیں حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 5 دن وہ ایک ہی مقام ہے، اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سن بھی چکے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمائیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے لیے اس کو کیا ہے، اور حج کے اوقات کے لیے، تو حج کے اوپر اللہ نے امت کو متفق کیا ہے۔ وہ حج صرف مکی کی اسی ایکٹیویٹی کی وہاں پر ہی ہوتی ہے ان 5 دنوں کے اندر، اور وہاں پر سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے، لہٰذا جہاں پہ اتحاد امت تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، اور واقعی انٹرنیشنل گیدرنگ تو وہیں پر ہوتی ہے، وہیں پر اتحاد امت کی ضرورت بھی تھی۔ تو یہ اتحاد امت نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ فساد امت ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امت کے اندر تفریق اس حوالے سے ڈالی جائے۔ ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے دنیا میں کہیں نہیں کرتی۔ سعودیہ میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے، لیکن اکثر اوقات وہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے چونکہ کیلنڈر فالو کیا تھا، ایک روزہ کھایا گیا ہے، تو آپ ایک روزے کی قضا کر لیں۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ تمام بڑے بڑے جو 4 مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، ان کے جید علماء، للو پنجو علماء نہیں، جید علماء اس کے رکن ہیں، سائن کرتے ہیں۔ اب بعد میں جو چھوٹے موٹے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ بھی چاند کاٹ دیتا ہے، گورنمنٹ دے کہنے تے کاٹ دیتا ہے جی، یہ تے غلط نکل آیا ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی ورث دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے جو بڑے بابے تو ان کمیٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سگنیچرز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو باہر نکل کے نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے، وہ تو سائن کر کے اٹھتے ہیں، اور وہ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتے، پبلکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح کے جو مجرم علماء ہیں جن کو میں علماء کرائم کہتا ہوں، علماء کرام نہیں، ایک ہے علماء کرام جن کو میں کہتا ہوں علماء پرائم، عزت والے علماء، ان کی بدنامی کا باعث بھی یہ علماء کرائم، یہ مجرم علماء بنے ہوئے ہیں،
اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ملک کے اندر 2-2 3-3 عیدیں اور یہ رمضان کرواتے ہیں، اور پھر الٹا میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، جی اعتکاف احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیٹھ جائیں کیونکہ اس دفعہ چاند نہیں غلط نظر آیا تو صحیح نہیں نظر آیا تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا۔ ایسے علماء کو جو ہے وہ رمضان مبارک سے 2 دن پہلے ہی قید کر دینا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ ان جو سرکش شیاطین کو من الجنت والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، ان علماء کو جکڑ دیا جائے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں، یا ان کو آپ پیسے دے کے تو عمرے پہ بھیج دیں، جس طرح پچھلے سال ہوا تھا، پیسے دے کے عمرے پہ بھیج دیا، پچھلی دفعہ سب نے اکٹھا کیا۔ اور ان کی آپ منافقت دیکھیں، یہ سارا جھگڑا چھوٹی عید کے اوپر کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑی عید کا جھگڑا ہوا ہو؟ کبھی سنا؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اپنی پولیٹیکل گینز کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر چاند کا فرق آتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کو ہمیشہ رمضان کے اندر ہی غلطی لگتی ہے، کیا ذوالحجہ کا جب چاند دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں لگتی؟ محرم کے چاند کے اوپر کوئی غلطی نہیں لگتی ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ کٹھی عید ہو رہی ہوتی ہے، بڑی چھوٹی عید کے اندر مسئلہ کھڑے ہو سکتا ہے۔ میرا لیکچر سن کے وڈی سے بھی کرنا شروع کر دیں، میرے گاٹے نہ فٹ کریو، ویسے میں ان کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ایک خاص علاقہ ہے ہمارا، یہ جو کے پی ہے، خیبر پختونخوا، جس کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پچھلی 25-30 سال کی ہسٹری نکال لیں، آپ کو ہمیشہ 29 روزے ملیں گے۔ یہ کون سا چاند ہے جو ہمیشہ 29 کا ہوتا ہے؟ 30 آپ کو کبھی نہیں ملیں گے، ہمیشہ 29۔ چاند نکالنے کی بھی جلدی رمضان کا، اور رمضان کے ختم کرنے کی بھی جلدی۔ آپ بالکل ہسٹوریکل ڈیٹا اکٹھا کر لیں۔ یہ تو مجھے خود ایک اس علاقے کے بندے نے بتایا کہ جی میں نے تو اپنی ہوش کے اندر جو ہے کبھی 30 روزے نہیں دیکھے، اور واقعی بھی میں نے غور و تفکر کیا، واقعی 29 ہی ہوتے ہیں، 30 نہیں کبھی ہوئے، کیونکہ جلدی جو ہوتی ہے نکالنے کی تو فوراً نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ساری پولیٹیکل گینز ہیں، اور میں اسی لیے ان علماء کے اوپر میں سمجھتا ہوں میرا دینی فریضہ ہے ان علماء کرائم کو ننگا کرنا، جو علماء پرائم عزت والے علماء کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتے کی مثال بیان کیا ہے، علماء سو کو۔ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے کہ یہ بلعام بن بعورہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 175-176، جس میں آتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا، وہ جو عالم تھا، جب وہ علماء سو میں شامل ہوا، اور وہ زبان ہانپتا رہتا ہے، کتا جس طرح سے زبان ہانپتا ہے، کوئی چیز ملے تب بھی ہانپے، نہ ملے تب بھی ہانپے، لالچ کی وجہ سے۔ جب بنو قریظہ نے بد عہدی کی اور حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ملا کہ اب ان کو بد عہدی کی سزا دینی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ کے قلعے کے پاس جا کر۔ تو صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب وہ عصر کی نماز راستے میں اس کا ٹائم گزر گیا، غروب آفتاب کا وقت قریب تھا، تو بعض اصحاب نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیم کو فالو کیا کہ آپ کا مقصد تھا کہ جلدی پہنچ جانا، یہ نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے۔ تو انہوں نے نماز پڑھ لی، دوسروں نے کہا نہیں ہم ظاہری الفاظ پہ عمل کریں گے، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔ وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، دونوں ہی کو انڈورس فرمایا، کسی پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ بالکل 180 ڈگری کام کیا تھا۔ ایک نے نماز قضا کر کے پڑھی، انہوں نے ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کیا، اور دوسروں نے تھیم کو فالو کیا۔ ہم بھی الحمدللہ میں نے جو موقف اڈاپٹ کیا ہے مون سائٹنگ کے اوپر، اس میں ظاہری الفاظ تو من و عن موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تھیم بھی ہے، اور لاجیکلی میں نے تمام چیزوں کے الحمدللہ جواب دے دیے ہیں، الحمدللہ۔